السلام علیکم ناظرین، سوال پاکستان کا پاکستان بھر میں آپ سب کو، پوری دنیا کو رمضان المبارک کی برکتیں اور یہ مبارک مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں، نیا سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ایک نئے انداز میں اس مہینے کو دیکھا جا رہا ہے۔ بہت احتیاط کے ساتھ لوگ جو ہیں زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اپنا بھی، اپنی فیملی کا بھی اور اپنے شہر، اپنے ملک کا احساس رکھتے ہوئے کہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہیں مولانا بشیر احمد بشیر فاروق قادری صاحب جو کہ سربراہ ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کے پروگرام میں جو بہت خاص بات ہے وہ مولانا صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس وقت جو عالم اسلام کو مسائل درپیش ہیں اور پوری دنیا کو ہی جو خطرہ ہے کرونا وائرس سے، اور خاص طور پر پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس پر خصوصی دعا ہو، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں۔ الحمدللہ آج پاکستان میں خیر و عافیت کے ساتھ پہلا روزہ گزرا، دوسرا رمضان کا دوسری تاریخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں جو SOPs تیار کیے تھے حکومت نے، اس پر بہت ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ علماء کرام سے جو میٹنگ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت سے سبجیکٹس ہیں۔ راشن ڈسٹریبیوشن میں سیلانی ویلفیئر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، وہ بھی ہم جانیں گے مولانا صاحب سے۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ آج 24واں یوم تاسیس بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا طارق جمیل صاحب نے کچھ جو دعا کی اور جو خیالات کا اظہار کیا، اس میں کچھ پوائنٹ جو تھے وہ تھوڑے سے کنٹروورشل بھی بنے، لیکن انہوں نے تعریف کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی۔ آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ ویسے تو میں ابھی پروگرام سے پہلے بھی آپ سے ایک کال شیئر کر رہا تھا امام زین العابدین کا کہ کسی عالم دین کو بادشاہوں کے محل میں آتا جاتا دیکھو تو اس سے دین مت لو۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو آپ کی اپنی رائے وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ نے کہا کہ یہ مختلف رمضان ہے اور لوگ اپنی حفاظتی تدبیر کے ساتھ اس کو جو ہے نا گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بڑے صدمے کی بات ہے، اور حفاظتی تدابیر اپنی جگہ صحیح، لیکن یہ عشرہ رحمت ہے۔ رحمت ہمیشہ زحمت کو بھگا دیتی ہے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس زحمت کو بھگانے کے لیے رحمت کا پورا حصہ لیا جائے۔ اگر ہم نے الحمدللہ اس رحمت سے فائدہ اٹھایا، اور رحمت کا فائدہ اٹھانا کیا ہے کہ روزے، تراویحاں، قرآن کی تلاوت، اور پھر اللہ سے رونا، گر گڑانا، کیونکہ اس کو آپ عذاب مان لیں، یہ عذاب ہے، اور عذاب سے کبھی لڑائی کسی نے نہیں کی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک آ جائیں، قرآن پاک کے 6 ابواب ہیں، اس میں سے ایک باب ہے اس کا قصص و امثال، یعنی واقعات۔ یہ واقعات یہ قرآن پاک کوئی ناول کی کتاب نہیں، کہانی کتاب نہیں، قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، سرچشمہ ہدایت ہے۔ اس کتاب اللہ میں اللہ تعالیٰ نے واقعات اس لیے نہیں بیان کیے کہ ہم اس کو سن کے بس محظوظ ہو جائیں، بلکہ ان واقعات سے اپنی اگلی زندگی کو استوار کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی عذاب جو ہے مطلب یعنی کہ باتوں سے نہیں ٹلا ہے۔ عذاب ٹالنے کے لیے جو مطلب یعنی کہ طریقہ کار اللہ کی کتاب نے دیا ہے نا، اگر اس کو فالو کیا جائے گا تو بہت کچھ آسانی ہو جائے گی۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ 25 تاریخ تک اگر 25,000 افراد اس میں مبتلا ہو گئے تو ہم کنٹرول کر لیں گے، اگر اس سے بڑھ گئے تو کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ تو جناب اعلیٰ اللہ کا کرم ہے کہ 25 تاریخ آج ہے، ہم اللہ کی رحمت سے آدھے بھی نہیں ہوئے، اور ہم پر اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہم رحمت کے طلبگار ہیں۔ یہاں پاکستان میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں مسجدیں آباد ہیں، یہاں لوگ نمازوں سے، قرآن سے، دینی علوم سے کافی حد تک آشنا ہے۔ ٹھیک ہے، اعمال ہمارے کیسے بھی ہو، لیکن ہم دین جانتے ہیں۔ یہ تو اس صورت میں مطلب یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بات میں اب کہوں گا کہ ہمارا یہ رمضان ہمارے بہت بڑا دکھ والا رمضان ہے۔ میرا یہ 60واں رمضان ہے الحمدللہ۔ میں رمضان میں پیدا ہوا ہوں 1381 ہجری میں، اور آج 1441 چل رہا ہے۔ اس طرح میں 60 سال کا الحمدللہ ہو گیا ہوں۔ تو یہ رمضان میری زندگی کا سب سے زیادہ دکھی والا رمضان ہے۔ مجھے چین نہیں آتا کہ یہ میرے رمضان میں اتنی بہاریں تھیں، یہ کہاں چلی گئیں۔ تو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم اللہ کے عذاب میں ہیں،
خدا را ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کو سمجھنا چاہیے اور توبہ استغفار کی طرف جانا چاہیے. یہ سر جو عذاب کی آپ نے بات کی وہ سوال کی طرف دوبارہ ہم آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں لیکن عذاب میں ایک اور بات، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی جو آپ نے بات کی اس میں ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط کی ہم بات کرتے ہیں، حضرت صالح کی بات کرتے ہیں، یا اور انبیاء کرام کے دور میں جو عذاب آئے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو پیغام وہ لے کر آئے اور اس کی جب نافرمانی کی اور اس پیغام کو نہ مانا تو پھر ان قوموں پہ عذاب آیا. اس وقت پوری دنیا پہ، کسی ایک خاص قوم پہ نہیں، اس وقت پوری دنیا پر جو ہے ایک عذاب ہے. تو اس میں آپ اس کے پیچھے ان کے لیے تو عذاب نہیں ہے صاحب، عذاب ہمارے لیے، کیونکہ ان کا تو معاملہ آخرت کا نہیں ہے نا. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہ اس کو عذاب اس لیے ماننا پڑے گا کہ اس سے ہماری نعمتیں سلب ہو گئیں. آج ہم لوگ مقید ہو گئے اپنے گھروں میں، اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ عذاب جب آیا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کی بارگاہ میں گر گئی. جب گر گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، عذاب چلا گیا. تو عذاب کو ٹالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گرنا پڑے گا. جو بات آپ نے کہی کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج، جو بات انہوں نے کہی وہ 1,00,000 مرتبہ درست ہے. میں عالم نہیں ہوں، میں تو ایک عام آدمی ہوں. میں گیا تھا ایک رضاکار کے حیثیت سے گیا تھا، ایک پاکستان کا سماجی کارکن کی حیثیت سے گیا تھا، اور میں ان سے بات تیسری مرتبہ جا چکا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے جب بھی بات کی ہے میں نے کہا میں سیلانی کا آدمی نہیں ہوں، میں ریاست کا آدمی ہوں. مجھے ریاست کو بچانے والے جو نسخے آتے ہیں، میں نے کہا تیسری مرتبہ میں نے کہا ہم کروڑوں آدمی کی ملازمت چاہتے ہیں. آپ نے کہا نا کروڑوں آدمی، جو ہمارے پاس نسخے موجود ہیں. ہم الحمدللہ ریاست سے آج تک پیسہ نہ ہم نے لیا ہے نہ انشاءاللہ لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس لوگ ہیں پیسے دینے والے. کون؟ وہ صنعت کار جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 30 ہزار آدمی جن کا جاب کرتے ہیں. میرے پاس وہ صنعت کار بھی، ان کا 50,000 آدمی کام کرتے ہیں. 50,000 آدمی کراچی کے ایک صنعت کار ہیں جن کا 50,000 آدمی کام کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے، ہم نے ان کو ہر بار کہا اور اس پر تو بڑا زور دیا کہ آپ ہمیں ان سے ملاقات کریں، یہی آپ کو ملازمت دیں گے. دیکھیں ابھی لاک ڈاؤن میں جو قیامت ڈھائی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن نے ہم کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے. ہماری معیشت کئی سال تک اور نیچے چلی گئی. اب یہ جو لوگ فارغ ہوئے، میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، ان کی فیکٹری میں 85 کروڑ کی مہینہ تنخواہ جاتی ہے. انہوں نے معاش کی تنخواہ تو دے دی، اپنے لیے کہاں سے دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹ سارا کا سارا جام ہو چکا ہے. تو ہم اسی لیے گئے تھے. تو جو دوسرے وزیر اعظم پاکستان نے ایک فنڈ بھی قائم کیا ہے، اور اس میں آپ کی بھی بڑے تاجروں سے بات ہوتی ہے، میری بھی کچھ تاجروں سے جو بات ہوتی ہے، جب ہم نے بات کی کہ بھئی یہ فنڈ ادھر بھی آپ کچھ جمع کرائیں، بہت سے لوگوں نے کیا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس وقت ضرورت ہے آپ کی. لیکن اس وقت زیادہ تر بڑی تعداد میں بزنس مین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو روزگار پہ رکھیں، ان کی ہر مہینے تنخواہ دے دیں، یہی بڑی بات ہے. ہم اپنا پیسہ وہاں پہ ہولڈ کر رہے ہیں کہ کم سے کم وہ بے روزگار نہ ہو جائے. نہیں دیکھیں، یہ تو وہ تاجر کر رہے ہیں جن کے کچھ طاقت ہے. ہر تاجر تو پھر یہ وہ کیا کر رہا ہے، جاب سے نکال. ابھی میں نے سیکرٹری جو ہے نا، سیکرٹری فائنانس، اس سے میرا رابطہ نہیں تھا، لیکن دوسرے سیکرٹری میں نے ان کو کہا کہ یہ جو ہمارا ایکسپورٹ زون ہے یہ وفاق کے انڈر میں آتا ہے، سندھ کے انڈر نہیں آتا. ان کے یہاں 38,000 ملازم کام کر رہے ہیں. 38,000 اس میں 19,000 کو لوگوں کو نکال رہے ہو. تو وہ احتجاج کرتے ہیں 19,000 لوگ نکل جائیں گے تو 19,000 خاندان تباہ ہو جائیں گے. تو یہ ایک زون کی بات کر رہا ہوں. ہمیں مطلب نہیں کہ سوچنا پڑے گا کہ ہم انگریزوں کی نقل نہیں کر سکتے، ہم لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہیں. ہم نے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جب پہلے دن سے ہم نے جو ادویات کی فیکٹریاں ہیں، جو خوراک کو کھول کے رکھا ہے، آج بتاؤ کس ادویات کی فیکٹری میں کسی کو کورونا ہوا ہو؟ ایک آدمی لا دے، کوئی آج بتا دے کہ کسی آٹے کی فیکٹری میں کسی کورونا ہوا ہو. جب وہاں نہیں ہو سکا تو آپ دوسری کو فیکٹری کھولیں نا، تاکہ لوگ روزگار پہ جائیں. اور یاد رکھنا میرے آقا کی بات کو کبھی بھی آپ چھوڑو گے نا تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ بھوک برا ساتھی ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے نا تو انسان کے اندر ایک شیطان پیدا ہو جاتا ہے، وہ یا تو کسی کو مار دیتا ہے یا خود اپنے کو مار دیتا ہے. تو ریاست کو سوچنا پڑے گا کہ یہ لاک ڈاؤن کی تسبیح پڑھنے کے بجائے کوئی سوچ بنائے کہ یہ لوگوں کو کتنا بھوکا ماریں گے. یہ رمضان کا مہینہ میرے آقا فرماتے ہیں یہ رزق بندے کے رزق بڑھانے کا مہینہ ہے. لوگوں کے رزق سے آپ نے دروازے بند کر دیے. آپ کہتے ہیں احتیاط کرتے ہو، احتیاط کون کر سکتا ہے؟ آپ دیکھو پورا کراچی پبلک بھری ہوئی ہے، کہاں سے احتیاط کرو گے بھائی؟ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس شہر میں اور ملک میں خیر کے لوگ موجود ہیں جو غریبوں کا کچھ خیال، لیکن وہ پھر بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. اصل کام رزاق کا ہے، رزاق کرے گا. اور رزاق کا کیا کام ہے؟ سیلانی ویلفیئر کیا کر رہا ہے اس پر بھی ہم ضرور، کیونکہ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا ادارہ بھی کیا کر رہا ہے اور اس میں کیسے جو ہے راشن ڈسٹریبیوشن کر رہا ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے. لیکن اس سے پہلے سر دیکھیں، حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے کہ یہ جو کورونا وائرس ہے یہ کیسے جو ہے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر کس طرح سے پھیل رہا ہے. پھر WHO کی بھی کچھ ہدایت
ہدایات ہوتی ہیں اس میں لاک ڈاؤن کی تھی, آگے جو ہے معیشت کے حوالے سے کچھ ہدایات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. آپ جو ایک تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ وفاق اور یہ اگر کسی اور پارٹی کی حکومت ہو تو بڑا مشکل آ جاتا ہے. آپ کی رائے میں جو اسٹیپس لیے گئے وزیر اعظم کی جانب سے یا وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے, کیونکہ دونوں میٹنگز میں آپ موجود رہے, آپ اس پر تنقید کرتے ہیں یا سراہتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ میں کیسے سراہ سکتا ہوں, میں تو میرے سامنے تو وہ باتیں موجود ہیں نا. جناب اعلیٰ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ 25 تاریخ تک 25,000 آدمی ہو جائیں گے, کنٹرول کر لیں گے, الحمدللہ نہیں ہوئے. پھر جو امریکہ کی ماہرین نے کہہ دیا کہ جب سورج تیز ہوتا ہے تو یہ مر جاتا ہے. اور تیسری بات ہم نے پہلے ہی کہی تھی, آج سے 20-30 دن پہلے پریس کانفرنس میں, کہ ہم پاکستانیوں کے لیے پہلے سے ہی بات سامنے آ چکی ہے کہ اس ملک میں کورونا وائرس اتنا نقصان دہ نہیں ہوگا, کیونکہ جتنے گرم ملک ہیں وہاں اس کے اثرات اتنے نہیں ہیں. تو جناب اعلیٰ مقصد ماننا, اس بات کو ماننا پڑے گا کہ میں اس کو مثبت کہوں یا منفی, میری کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن آپ ایک زمینی حقائق کو تو دیکھو نا. اور اللہ کا کرم ہے, ظلم تو یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی ڈرتا ہے اسپتال جانے سے کہ میں جاؤں گا, مجھے کہ تم کورونا کے مریض ہو. بعض اوقات مطلب یدی کوئی مر جاتا ہے تو کہتے تم کسی کورونا میں مر گیا. تو بھائی یہ تعداد بڑھائی جا رہی ہے, تعداد اصل ہے بھی نہیں اتنی, نہ موت کی تعداد ہے نہ مریضوں کی تعداد ہے. ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے احتیاط کی تدابیر کیا ہماری چل رہی ہیں, کیا آپ کس سے کر سکو گے؟ ملک 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس میں 10 کروڑ عوام جو ہے وفاق کے قریب آ چکی ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں سر کہ پاکستان میں اتنا کورونا یہ پھیل نہیں سکتا یا نہیں ہے, یا جو پہلے جو فیکٹریز کھلی تھی وہاں جا کے دیکھیں کیا ہے, لیکن سر اس سے کیا یہ پیغام نہیں جا رہا کہ لوگ جو ہیں اور بے فکر ہو جائیں گے, جو احتیاطی تدابیر چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں میں اور ان احتیاطی تدابیر کو چھوڑ کے جو وہ مجمع ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں 100 ایسے آدمی ہوں گے جن میں سے میرا بھی نام ہوگا, جس نے اس سوا مہینے میں سب سے زیادہ لوگوں سے ہاتھ ملائے. کیونکہ میں مسجد کا امام بھی ہوں, میں ایک مطلب روحانی اسکالر بھی ہوں اللہ کی رحمت سے. مجھ سے جو لوگ مل رہے ہیں میں اس سے ہاتھ نہیں چھپا سکتا, میں سارا دن لوگوں کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہوں. اور میرے ساتھ جو ہے تقریباً ہم نے اس وقت 5.25 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا ہے. تو یہ 5.25 لاکھ راشن بنایا کس نے؟ ہمارے لوگوں نے بنایا نا. آٹا الگ پہ کیا, چینی, دال, ایک آدمی ہمارا نکال دے کورونا والا, ایک آدمی ہمارا سے لا دے, ایک مسجد میں سے ہمارا آدمی لا دے جو کہ جس کو کورونا ہوا. میرے بھائی ایسا نہیں ہے. تو پھر کیا کر رہی ہے حکومت؟ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے الحمدللہ, میں ہماری بات غلط, آپ کی بات ٹھیک ہے, میں بہت احترام کرتا ہوں سر, لیکن یہ فرمائیں کہ پھر یہ حکومت لاک ڈاؤن یہ جو کیوں ڈرایا جا رہا ہے, کیوں خوف پیدا کیا جا رہا ہے صوبائی حکومتوں بڑوں کی نقل کر رہے ہیں, انگریزوں کی نقل کر رہے ہیں بھائی. نہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنے اس قابل نہیں ہے کہ اگر ہمارے مریض بڑھ جائیں گے تو انہیں ہم کہاں رکھیں گے, کیونکہ اور واقعی میں ہمارا ہیلتھ سسٹم اس قابل نہیں ہے. ارے جناب کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا سیکھیں. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے معنی تسلیم کرنا ہے. مسلمان کے معنی ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی موت دینی ہے. احتیاط اپنی جگہ صحیح ہے, لوگوں کو ڈر ہے وہ اپنی جگہ ڈریں, لیکن کم از کم جہاں جو فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں اس پہ تو ایک کرونا لا کے دکھا دیں. جو آٹے کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, ادویات کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, آئل فیکٹری کھلی ہوئی ہے, الحمدللہ احتیاط ہو رہی ہے. اس طرح دوسری فیکٹریاں کھول دیں تاکہ لوگ کام پہ تو جائیں. جب کام پہ نہیں جائیں گے احتجاج کریں گے, لڑیں گے, مریں گے, فاقے میں آ جائیں گے. اور یہ کیا مطلب, یہ کوئی کم پریشانی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کو ہٹا دیا جائے. بالکل کر رہا ہوں, چاہے مجھے کوئی کچھ جان سے مار دے بھلے مار دے. اچھا, کہ لاک ڈاؤن کو ہٹا دیا جائے, بالکل ہٹا دیا جائے, اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اگر کسی کو اس بات کا ہے نا کہ یہ بڑی بات کرتے ہیں, میں چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف اور وزیر اعظم اور صدر کے چاروں کے سامنے یہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ اگر یہ بڑھ جائے نا تو مجھے سزائے موت دے دینا, میں مر جاؤں گا, چلو مجھے اپنا مرنا گوارا ہے. ارے ایسی بات نہیں کرو, اللہ سے ڈرو یار. سر بات یہ ہے کہ آپ نے خیر بات کر دی ہے, لیکن اس وقت تک ابھی تو سوال یہ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا سارے ڈاکٹرز میدان میں آ گئے ہیں, جو لوگ فرنٹ لائن کے اندر موجود ہیں, پورے پاکستان کے ڈاکٹرز, کراچی کے ڈاکٹرز کی بات نہیں, کراچی سے اس کا آغاز ہوا, ایون خواتین ڈاکٹر سامنے آئیں, انہوں نے بتایا کہ ان کو کیا مسائل درپیش ہیں, خود ڈاکٹرز اس کا شکار ہو رہے ہیں. اگر یہ سب لاک ڈاؤن ہٹ جاتا ہے, لوگ اسی طرح زندگی روا ہو جاتی ہے, تو آپ خود سمجھتے ہیں ہمارے ہیلتھ سسٹم کو, آپ بھی ہیلتھ کا بہت بڑا ادارہ آپ کے موجود ہے آپ کے پاس, تو ہم کیسے سنبھال پائیں گے اپنے لوگوں کو سر؟ ارے سر کچھ نہیں ہوتا, رحمت کا مہینہ ہے, اللہ کی رحمت پر کچھ بھروسہ کر لو, سیکھ لے بھائی, کچھ بھروسہ کرنا سیکھ لیں. اللہ رحمت اور زحمت دونوں ضدیں ہیں, یہ زحمت میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں, اللہ سے مدد مانگیں. ہمارے بڑے بھی آئیں اسکرین پر, لوگوں کو کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے دن ہے, اللہ سے مدد مانگے. ٹھیک ہے, احتیاط کریں, احتیاط کا انکار نہیں ہے, لیکن کم از کم روزی تو کمانے دیں لوگوں کو. جب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے والنہار و معاشا, دن کام کے لیے اللہ نے بنائے, تو پھر لوگوں کو کام کرنے تو دیں.
سر دنیا میں کہیں کام نہیں ہو پا رہا سر، وہ ان کے پاس دنیا میں پیسہ لاک بھی ہے ڈاؤن نا، ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے۔ اور صرف یہ جدید ملکوں کی بات نہیں ہے، انڈیا کی آپ کو دیکھیں، آپ بنگلہ دیش میں ارے سر، ابو ظبی میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، شارجہ میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، العین میں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، آپ دیکھ لیں ابو ظبی کتنا دور ہے آپ سے، 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، شارجہ میں کوئی لاک نہیں ہے، العین میں کوئی نہیں ہے، تو وہ کیسے زندہ رہتے ہیں؟ اچھا، اور دوسرا ہماری جو قوم ہے اس کے ساتھ ایک یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ یہ پہلی بار ہے کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے کہیں، جو بھی ہے جس طرح بھی، اتنا سمجھانے کے باوجود یہاں پہ لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے موٹر سائیکل چلاتے وقت، جو ہے یہاں پہ لوگ زیبرا کراسنگ کیا چھوڑیں، سگنل توڑتے ہیں یہاں پہ لوگ، بس جب تک یہ ڈنڈے کے ساتھ جس طرح سے لاک ڈاؤن ہو رہا ہے نہیں ہوگا، لوگ نہیں باز آئیں گے، سوشل ڈسٹینس جو کرنا چاہیے وہ لوگ نہیں کریں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بغیر اسلام کی ریاست چل سکتی ہے، بغیر عدل کی ریاست نہیں چل سکتی، آپ عدل کرنا شروع کر دیں سارا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت گفتگو ایک جس دورائے پر آ گئی ہے، اس کو بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے اور پروگرام کے آخری مرحلے میں انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کریں گے آپ کے ساتھ مل کے سوال پاکستان۔ ویلکم بیک، سوال ہے پاکستان کا۔ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے سربراہ ہیں، اور آپ نے ہمارے پروگرام کے ذریعے بہت جذبات میں کہوں گا یا یہ کہوں کہ ایک بڑا سوال اٹھا لیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اور کہا ہے کہ لاک ڈاؤن فوری طور پہ جو ہے ہٹایا جائے۔ ابھی تک یہ اس طرح کی کوئی بھرپور آواز جو ہے سامنے نہیں آئی تھی میڈیا کے اندر، جو کہ ہم مولانا صاحب کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بات فرمائیں کہ اگر آپ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں اور آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم کس جگہ پر ہے اور کیا مشکل ہے، تو ٹھیک ہے لاک ڈاؤن اگر لگا رہے ہیں تو پھر چائنا میں ووہان میں سے لاک ڈاؤن لگا تو انہوں نے تو راشن کے ساتھ ساتھ پکا ہوا فوڈ تک لوگوں کو دیا ہے، گھر گھر میں فوڈ پہنچایا ہے۔ مثلا ہمارے کیا ہم ان 22 کروڑ لوگوں کو یہ ملک کیا متحمل لاک ڈاؤن کا ہو سکتا ہے، یا ابھی تک جو احساس پروگرام کے ذریعے جو 12,000 روپے جو بہت ہی غریب خاندان ہیں جو پہلے سے انلسٹڈ تھے خاص طور پہ ان کو دیے، یا سندھ گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس کہہ رہی ہیں کہ ہم جو ہے راشن بانٹ رہے ہیں، یا آپ جو ہے سیلانی ویلفیئر اس طرح کے ادارے جو راشن بانٹ رہے ہیں، تو یہ کیا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا کتنے لوگوں تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ جی ایک بار پھر سن لیجئے، میرے رب کا فرمان ہے وَالنَّهَارُ مَعَاشًا، دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے۔ آپ جب تک لوگوں کو کام پہ نہیں جانے دو گے نا، لوگوں کی زندگی زہر سے زہر ہوتی چلی جائے گی، اور آپ امریکہ کا، برطانیہ کا، چائنا کا حوالہ نہ دیں، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، ان کے پاس رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے۔ باقی اسلامی ممالک کے پاس بھی تو کتاب ہے جناب اللہ، وہاں بادشاہت ہے، وہاں لوگ مملوک ہیں، ہم ایک جمہوری ملک ہیں، بہت سارے جمہوری ملک ہیں دنیا میں اسلامی جو ہیں۔ نہیں اسلامی، اگر ترکی میں لگا ہوگا لاک ڈاؤن تو ترکی بھی میں جس دن ان کا الیکشن ہوا تو اس دن میں وہیں تھا، ترکی میں تھا، تو 49% لوگ جو ہے نا اردوغان کے مخالف تھے، وہاں یورپ کی بہت بڑی بدل لابی کام کر رہی ہے۔ تو ہم پاکستان الحمدللہ ریاست اسلامیہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جب ہم نے پاکستان لیا تھا تو لاکھوں جانیں ہمیں دینی پڑی تھی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نام پر یہ لیا گیا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے کا، اور یہ بات پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں، آج نہیں کہہ رہے سر، کچھ نہیں ہونے کا بہت کچھ ہو گیا اس ملک کے اندر سر، آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے اس ملک کے اندر جو ہے، کتنی پتہ نہیں 60-70 ہزار لوگوں کی جانوں کی قربانیاں ہم نے دی ہیں، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے اس ملک کے اندر سر، کتنے لوگوں نے لوٹا ہے، کتنے لوگوں پہ کرپشن کے الزامات ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک کے اندر سر؟ بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں دیر کرتا ہے۔ فرعون کو بھی اس نے 300 سال زندگی دی، نمرود کو اس نے پوری کائنات، پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، سب بخت نصر کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، یہ اس کی مشیت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارا وطن پاکستان انشاءاللہ صبح قیامت تک آباد و شادباد رہے گا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے معنی ہے یقین، تسلیم کرنے والا۔ ہم سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں، قرآن نے ایسی مصیبتوں کا کیا علاج دیا، رسول اللہ کو دیکھیں، رسول اللہ نے کیا علاج دیا۔ اس کے بعد ہم سائنس کے پاس جائیں، ہم نے سب سے پہلے اپنا بنا لیا آقا سائنس کو۔ ارے بھائی سائنس ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے، آپ سائنسی اصول کے مطابق اس ملک کو چلانا شروع کرتے تو پہلے سے کرتے نا، ابھی تو تم ایسے وقت میں کر رہے ہو جب لوگ ویسے غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے تھے۔ 10 کروڑ عوام آج جو ہے بھوک کی، افلاس کی زندگی گزار رہی ہے، اور میرا ادارہ جو سیلانی جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ مجھے جھوٹ بولنے سے بچائے،
ریاست کے بعد سب سے بڑا کام سیلانی نے کیا اس مرتبہ. تقریباً 1.32 ارب کے آس پاس اب تک ہم کام کر چکے کم و بیش ان دنوں میں, اور الحمدللہ رمضان مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کر رہا ہے. جناب اعلیٰ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اس کی عطا سے جو ہے, اگر ہم لوگ مطلب یعنی کہ ریاست کے لوگوں کو جس راستے چلانا چاہیں چل سکتی ہے, لیکن ہم نے چلایا نہیں ہے. آج بھی ہم اگر مطلب وہی بات علی والی بات پر آ جاتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ اگر عدل نہیں ہوگا تو ریاست نہیں چلے گی, اسلام نہیں ہوگا تو چل سکتی ہے, عدل نہیں ہوگا تو کفر کے ساتھ چل سکتی ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. اچھا سر, اس میں فرمائیں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی میٹنگز میں آپ شامل رہے, آپ کا ادارہ وزیر اعظم سے بھی آپ ابھی پچھلے دنوں بھی ملے, اس سے پہلے بھی ملے, تو یہ سب گزارشات جو ہیں آپ نے وہاں پہ سامنے نہیں رکھی؟ بالکل بتائی, میں نے وزیر اعظم کو یہ سنایا, میں نے حدیث پاک پیش کر دی چارٹ کی, میں نے کہا اس پہ لکھا ہوا ہے, میرے آقا کا فرمان ہے, جب حکمران کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے تو غربت پھیل جائے گی, اور جب ریاست میں عریانی فحاشی عام ہوگی تو موت پھیل جائے گی, اور جب وعدہ خلافی ہوگی تو دشمن تم پر مسلط ہو جائے گا. میں نے کہا دیکھو بھارت ہم پر مسلط ہو چکا ہے, ہمارے اندر غربت پھیل چکی ہے. تو ہم نے وزیر اعظم صاحب کو وہ ساری باتیں بتائیں, اور یہ بتایا کہ جہاں 40 مسلمان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, وہاں ایک آدمی اللہ تعالیٰ ضرور ایسا رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے اسے کہا کہ مسجدوں کا سلسلہ آپ SOPs کا قانون رائج رکھیں, اس کو سرخم تسلیم ہم حاضر ہیں, لیکن مسجدیں بند نہیں ہونی دیں گے. یہاں تو ہر ہفتے جمعہ جو 3 جمعے جو ہے نماز پڑھنے جان بوجھ کے نہ جائے, اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی سخت وعید ہے. ہم تو ہر جمعے لاک ڈاؤن کی زد میں آئے ہوئے ہیں. تو مقصد کہنے کا دیکھیں اسلام, ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں جو تراویح کے حوالے سے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی, اس میں بہت سی مساجد نے اس کو فالو کیا, لیکن بہت سی ایسی مساجد ہیں جنہوں نے اس SOP کو فالو نہیں کیا, اور آپ خود اس کو سمجھتے ہیں. آج ہم نے جو دیکھا ہے سیلانی مسجد میں باقاعدہ یہ فالو کیا جا رہا ہے, اور مسجدیں اس میں وہ فالو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی تو ستم ہے نا کہ آپ کراچی کا سب سے بڑا تشخص ہے نیو مومن مسجد بولٹن مارکیٹ, اس پر تالا لگا ہوا ہے. ارے خدا کے بندو ذرا سوچو تو صحیح, یہ تم اخبار تصویر دے رہے ہو, کیوں دے رہے ہو؟ کیا بتانا چاہتے ہو کہ یہ کیا دارالحرم ہے کہ یہاں نماز پڑھنے کی پابندی ہے؟ میرے بھائی آپ جیسے فلیٹوں کے درمیان مساجد ہیں, بہت ساری مساجد ہیں, اس میں سر یہ آسان گزشتہ روز ہمارے پاس DG رینجرز جناب عمر بخاری صاحب تشریف لائے سیلانی, انہوں 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہے, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جناب اعلیٰ آپ ہر مسجد کے باہر ایک سنتری کھڑا کر دیں, اور امام اور مؤذن جو بھی ہیں ان کو آپ فالو کروائیں, وہ کریں گے. لیکن مطلب کہنے کا ہے کہ آپ مسجدیں بند کرنے کے بجائے یہ طریقہ اختیار کریں نا, جب آپ نے طاقت کے بنیاد پر دکانیں بند کرا دی, فیکٹری بند کرا دی, سب کچھ کر دیا, ساری دنیا اندھیرے میں گھپ چلی گئی, اور نقل کرنے لگے امریکہ برطانیہ کے. امریکہ نے تو ہر گھر میں پیسے پہنچوائے ہیں, ہمارے پاس اتنی طاقت ہے ہر گھر میں پیسے پہنچا سکتے ہیں. تو کم از کم یہ کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مسجدوں میں مطلب یہ نہیں کہ لوگ سسٹم سے رہیں, تو ایک پولیس کھڑا کر دیں. کیا پولیس کم ہے کیا؟ لیکن آپ دیکھو میری مسجد جہاں میں نے تراویح پڑھی وہاں تو کوئی پولیس نہیں آتی, تو بھائی پولیس کھڑی کر دیں. اچھا یہ یاد رکھیے گا, کوئی مسجد کا امام کسی مختلف کو نہیں روک سکتا, کیونکہ قرآن پاک میں یہ واضح فرمان ہے, اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے گھر میں کسی کو روکے, اس سے بڑا ظالم. تو کوئی امام اس کی جرت نہیں کر سکتا. نہیں, لیکن اس وقت جب ایک جان کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی ایک انسان کو پتہ ہے کہ خطرہ موجود ہے, اور اس خطرے میں اگر جائے گا تو وہ خودکشی کے مترادف ہوگا, وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اور اگر وہ دوسروں کو انفیکٹڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ کسی کے قتل کے مترادف ہے, تو وہ زیادہ بڑی بات نہیں ہو گئی. ارے مسلمان جناب, ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی, یہ حضور کے الفاظ ہیں, یہ سرکار دو بخاری شریف. وہ اس کا جو مفہوم ہے سر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ اس تناظر کے اندر ہے کہ وہ بیماری اسی کے لیے تھی, وہ اس کی نہیں لگی, وہ اس کو لگنی تھی, وہ اس مفہوم کے اندر ہے. ٹھیک ہے, لیکن لگی تو اسی سے, کسی بندے سے ہی نا. ارے نہیں ایسا نہیں تھا. دیکھنا دوبارہ سن لیں, حدیث پاک سن لیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا آقا سے کہا یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو ایک خارشی اونٹوں کے ریوڑ لے گیا, میرا اونٹ بھی خارشی ہو گیا. آقا کا فرمان, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ جو خارشی اونٹ تھے ان کو کس نے بیماری دی؟ اس کو جس اللہ نے دی, اس کو بھی تمہارے اونٹ کو بھی اسی اللہ نے بیماری دی ہے, اس کو اس کی بیماری نہیں لگی ہے. ہاں یہ ضرور فرمایا کہ جہاں خارشی اونٹ ہو وہاں تم مت لے جاؤ کسی اپنے, اور فرمایا جہاں تعاون وہاں سے بھاگنا مت, ہاں, اور تعاون کے علاقے میں جانا مت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے یہ فرمانا تھا کہ مطلب تعاون والے جاؤ گے تم تعاون والے نہیں, بلکہ تمہارے ایمان کمزور ہیں. حضور کے الفاظ ہیں کہ مجھے میری امت سے جو ہے
یقین کی کمزوری کا اندیشہ ہے، یہ امت یقین کی کمزوری میں رہے گی، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تعاون والے علاقے میں مت جاؤ، لیکن تعاون والے علاقے سے بھاگ کر بھی بتاؤ، اور اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اس کو بھی اس کی وجہ سے بیماری نہیں لگے گی، لیکن اس کے دل میں اگر بیماری اس کو ہو گئی نا تو اس کو شبہ ہوگا، اسلام کہتا ہے شبہ سے بچا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ آپ بالکل بے فکر رہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگ اپنی احتیاط کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے آیا نا تو میں اپنے محلو لگا کر آیا ہوں، ایسا نہیں ہے، مقصد کہنے کا یہ لوگ احتیاط کر رہے ہیں، مگر کم از کم ایسا احتیاط نہیں کہ زندگی چلی جائے۔ کیونکہ اس میں سب سے بڑا خطرہ جو آگے موجود ہے وہ جو سر میں نے آپ سے بات سوال کی تھی کیا تھا کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ہے تو ہم کتنے لوگوں تک راشن پہنچا سکتے ہیں؟ اگر الحمدللہ آپ نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو راشن پہنچایا، لیکن ایک فیملی کو جو راشن گیا وہ زیادہ 1000 روپے یا 1500 روپے کا راشن تھا، جو کہ 10 دن تک سر 10 دن تک چل سکتا ہے، 7-8 دن چلتا ہوگا، 7-8 دن چل سکتا ہے نا۔ اب اس کا ٹرن جو ہے وہ کتنی بار، اس کا مطلب اس کے بعد ٹرن آنا چاہیے، پھر یعنی ہر ہفتے اس کے بعد ٹرن آنا چاہیے راشن ملنے کا، تو وہ تو نہیں آ سکتا اتنی بڑی آبادی کے اندر جو ہے۔ تو وہ جو 1 مہینے پہلے کسی کے پاس راشن پہنچایا گیا، آج اس کے پاس وہ راشن نہیں ہے، اس تک وہ ادارے بھی نہیں پہنچ سکے، ان کی لسٹ میں تو آ گیا فلاں علاقے میں ہم گئے فلاں جگہ راشن دے دیا، لیکن بھائی وہ تو 1 ہفتے کا تھا، اب یہ تو تیسرے مہینے کے اندر لاک ڈاؤن شامل ہو رہا ہے۔ اللہ کرے گا تو رمضان کی برکت سے رک جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ اس کا حل آپ کی نظر میں یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو ہٹایا جائے، کاروبار یوں کر لیا جائے، رات کو لاک ڈاؤن کر دیا جائے بھائی، رات کو تو ہے لاک ڈاؤن، نہیں رات کو کر دیا جائے، بس دن میں کام کرنے کا دے دیا ہے، 8 بجے سے لے کر شام کو عصر کی نماز تک دے دی جائے، اس کے بعد لوگوں کو ٹھیک کر دیں، پھر یہ کہ مطلب کیا تاکہ کم از کم لوگ دکانیں تو کھولیں۔ اچھا رمضان کا مہینہ ہے، لوگ رمضان میں 8 مہینے کی روزی کماتے ہیں، اب رمضان میں درزی کپڑے سب کو تالا لگا دیا۔ اچھا بعض وقت ہے نا، مطلب کہنا ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈراتے بھی ہیں۔ میں ایک ٹاک شو میں تھا تو میں نام تو نہیں لوں گا کون سا چینل تھا، مجھے اچھا بھی لگتا، لیکن وہ جو اینکر تھے نا وہ اس بات پر بضد تھے کہ لاک ڈاؤن ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی چاہیے، ہونا ہی چاہیے۔ پھر ڈاکٹر صاحب، ایک ڈاکٹر کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بتاؤ یہ اس کا پک کب آئے گا؟ ارے خدا کے بندے، کیا تم چاہتے ہو قوم مر جائے؟ پک کب آئے گا؟ یہ کہو اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اچھا انہوں نے تو سب کچھ کہہ دیا، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ نہیں، لیکن اس پر اندیشوں کی ابھی بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کا پیک پاکستان میں آیا نہیں ہے، آئے گا بھی انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ، ہماری آپ سب کی دعا یہی ہے کہ نہ آئے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کی بات تو مانو، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے، میں بشیر سیلانی الحمدللہ اللہ سے گمان کرتا ہوں کہ مجھے بیماری نہیں لگی، میں پاکستان کے 100 افراد میں سے ایک ہوں گا، 22 کروڑ میں سے، جس نے اس 1.25 مہینے میں سب سے زیادہ لوگوں سے ہاتھ ملائے، سب سے زیادہ، کیونکہ میں ایک ایسا آدمی ہوں مجھے ہاتھ ملانا پڑتا ہے لوگوں سے، اور ایک دن میں نے 2 3 100 آدمی سے ہاتھ ملائے ہیں، آج بھی میں 100 آدمی ہاتھ ملا چکا ہوں آج صبح سے اب تک، کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں تو سر وہ جو میں نے بات کہی کہ ایک خطرہ درپیش ہے، اور اگر کسی کی جان، مثلا جو میں نے آپ سے بات کہی کہ نہیں وہ نہیں گئی، اس لیے نہیں گئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے جیسا گمان کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے۔ وہ ایک اسے ذاتی عمل ایک ڈیفرنٹ بات ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ قوموں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے 22 کروڑ ملک کے اندر، جو میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ ایک خطرہ موجود ہے، اس خطرے میں اپنے آپ کو لے جانا خودکشی کے مترادف ہے، اس کو اسلام میں منع کیا گیا، اور اگر آپ سے کسی دوسرے کو لگے تو اقدام قتل کی جانب چلی جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کی انسان جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کسی انسان کی جان بچانا، نہ یہ کہ اس کے کاروبار کی ہم بات کریں یا ہم اس کو جو ہے لاک ڈاؤن سے روکیں۔ جناب کاروبار سے روکنا کیا کم خطرہ ہے؟ بہت بڑا خطرہ ہے، بالکل خطرہ ہے۔ اور آپ کے سامنے مجھے یہ بتائیے نا، میں نے آپ کو آج اس کو 1 مہینے زیادہ ہو گیا نا، ایک فلور ملک کے اندر سے ایک کروڑا والا بندہ لا دیں، ایک جو فارما کمپنی جتنی ہیں ان سے ایک بندہ لا دیں، جتنی آئل کمپنی ہے اس سے بندہ لا دیں، خود ہم نے 5.25 لاکھ راشن پیک کیے، 5.25 لاکھ، ہمارے اندر سے ایک بندہ لا دیں، کتنے 100 آدمی، ہمارا ادارہ 3500 کا اسٹاف ہے، اور ہم نے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کیا، بتاؤ ہمارے پاس تو کوئی کروڑا والا نہیں ہے، اللہ مدد فرمائے گا یار۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن سر یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے، اور وہ بلکہ وہ آپ سے آغاز ہونی چاہیے، جیسے آپ نے آج اگر 200 لوگوں سے ہاتھ ملایا ہے تو اس میں اگر آپ اس میں تبلیغ کریں گے ٹھیک ہے، میں کہاں جاؤں بتاؤ، نہیں آپ اس میں آپ کی بات ہر ایک مانے گا، جو لوگ آپ سے عقیدت میں ہاتھ ملا رہے ہیں انہیں کو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے، اس وقت ہم یہ ہاتھ سے السلام علیکم کہہ کے اس کو ہم رواج دیتے ہیں، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا میرے پاس ایک جواب اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے ہاتھ نہیں ملانا یہ فرض بھی نہیں واجب نہیں ہے، لیکن میرے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھیک ہے کسی کو عقل میں بات نہ آئے یہ میرا قصور نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جب دو مسلمان سلام کر کے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے درمیان 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جس نے تپاک سے ہاتھ ملایا اس کو 69 رحمتیں مل جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کوئی ہاتھ نہیں ملا ہے, میں نہیں کہتا, لیکن میں مجبور ہوں, میری اپنی مجبوری میں کیا کر سکتا ہوں, میرے بس میں نہیں کہ میں بغیر ہاتھ ملا, کیونکہ میں اسی جگہ بیٹھا ہوں کہ میں ہاتھ ملائے بغیر میرا چارہ نہیں ہے, لیکن میں پوری قوم سے 22 کروڑ ہوں بھلے ہاتھ نہ ملائے, لیکن میری ذات کو تو معاف کر دیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو معزز خواتین و حضرات, ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ ہے اس وقت یہی کہ لوگوں تک جو ہے وہ راشن پہنچانا, وہ لوگ جو روزگار حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ بہت سے ادارے جہاں سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ سر سفید پوش طبقے کا ہے. یعنی ایک جو سفید پوش طبقہ جو ہے وہ مانگ بھی نہیں سکتا, یا ایون آپ امریکہ میں دیکھیں کہ جب راشن ڈسٹریبیوشن وہاں پہ ہوا, لوگ گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے, گاڑیوں میں لائن لگی ہے, ٹھیک, کوئی اگر وہاں پہ جا کے کہے کہ یار دیکھو گاڑی میں آ رہا ہے راشن لینے کے لیے. تو بات یہ کہ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہے لیکن اس میں بیلنس ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں, گاڑی ہے پیٹرول ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال کے اندر کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ نہیں جا رہے ہیں اس وقت, ان تک بہت مشکل ہو گیا ہے. تو آپ نے جو لسٹنگ کی ہے خاص طور پر سیلانی ویلفیئر نے, تو کیا اس چیز کا خیال کیا ہے کہ سفید پوش لوگوں تک زیادہ پہنچا جائے؟ کوشش تو کی ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے, اور ہم نے جو مارک کیا ہے نا ہمیشہ یہ کراچی کے مضافات کے علاقوں میں کیا ہے. اور یہ بھی میں اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہوں, کروں گا کہ کسی کو ہم نے 5 راشن دے دیے ہوں گے اور کسی کو محروم, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے اور ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے پھر ہمارے یہاں یہ بھی جھوٹ بھی ہے نا, دھوکہ بازی بھی ہے نا, سب کچھ شامل ہو چکی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم غیروں کی نقل کرنے چلے ہیں لیکن غیروں جتنی طاقت ہمارے اندر ہے نہیں, اس لیے ہمیں مطلب یہ کہ سوچنا چاہیے. اور پھر اس پہ علماء کو بلا, وہ علماء جو دربار میں نہیں آتے, جو علماء ربانی ہیں, ان سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے, تو پھر مزہ آئے گا. جی معزز خواتین و حضرات, ٹائم ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم حاضر ہوں گے تو دعا کی جانب بڑھیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ سب ہمارے ساتھ, مولانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ دعا میں آپ سب شامل ہوں. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ہمارے ساتھ آج ہیں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ کہ کس طرح سے اس سچویشن کے اندر ہم عوام کی مدد کر سکتے ہیں. رفاعی تنظیموں کا جو رول ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. دعا کی جانب ہم بڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے معاشی طور پہ جو ہے, تو آگے آپ اکانومی کے حالات جو ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ فلاحی تنظیمیں, حکومتیں جو ہیں یہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں جو ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہیں؟ ایک ناکامی رہی ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا. پاکستان کی آبادی بہت بڑی ہے, غربت بہت زیادہ ہے, تو آگے بھی کیا آپ لوگ پہنچ پائیں گے لوگوں تک, یا حکومتیں پہنچ پائیں گی, یا جس طرح سے گاڑی چل رہی تھی لاک ڈاؤن ہٹا کے اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہوگا؟ دیکھیں اللہ وہ وقت نہ لائے, جن کے پاس جو ہے نا ملازمین ہیں وہ اب ان کی تنخواہ دینے کی ان کو طاقت نہیں ہے. اب جو ہے نا میں نے جیسے کہا کہ ہمارے ایکسپورٹ زون میں 38,000 آدمی کام کرتا ہے, 19,000 آدمی کو نکالنے کا کہہ دیا. پھر میں نے سیکرٹری کو فون کیا وہاں پر اسلام آباد, میں نے کہا مسئلے کو حل کروائیں جناب اعلیٰ. تو اس طرح اب ایک تو کال مجھ تک پہنچی. دوسرا میں نے آپ کو حوالہ دیا ایک ایکسپورٹ کا ایک ادارہ ہے جس نے پچھلے مہینے 85 کروڑ تنخواہ دی ہے. کیا اس مہینے وہ دے سکے گا؟ نتیجتاً وہ کیا کریں گے, وہ نکالنا شروع کر. جب یہ لوگ نکلیں گے, لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ یعنی خدا نخواستہ اس معاشرے میں ہوگا کیا؟ تو ہر فیکٹری جو نا بالکل ہے نا وہ اس پر آ گئی ہے, کنارے پر آ گئی ہے. اور اب میرے ساتھ ایسے لوگ وابستہ جن کے 50,000 آدمی کام کرتا ہے, 50,000 آدمی, وہ کتنی تنخواہ دے سکے گا بھائی؟ تو آپ بتدریج کام کھولیں, دکانوں کو اب کپڑے کا کام جو ہے نا پورے سال کی معراج ہے. یہ رجب شعبان رمضان یہ پورے سال کی ان کی معراج ہے. ہم نے رجب بھی چلا دیا, رمضان میں نے کھولنے دیں. پورا سال درزی بیچارہ جو ہے وہ 6-8 مہینے کی روزی کماتا ہے, تو ہم نے درزی کو تالا لگا دیا.
میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. دنیا میں 1.25 مہینے میں کتنی امواتیں ہو گئیں, ہمارے ملک میں 1.25 ڈیڑھ مہینے میں 200 کچھ امواتیں ہوئی ہیں. 265 ابھی تک تو جناب اعلیٰ اس سے تو کئی گنا زیادہ لوگ تو عام انتقال کر جاتے ہیں دیگر بیماری میں. تو مقصد کہنے کا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن بڑھا دیا تو ایک بھیانک شکل نظر آ رہی ہے, بھیانک, کہ ہوگا کیا. بالکل ہم تاجر ہیں, ہم پیدائشی تاجر ہیں اور آج بھی تاجر ہیں اور انشاءاللہ تاجر ہو کے مریں گے, کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں, رسول اللہ کا فرمان ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں, 9 حصے تجارت میں. تو ہم نے تجارت کی ہے اور ہم تجارت کو جانتے ہیں. ہمارے ساتھ میں نے عمران خان سے یہ کہا کہ ہم نے تم سے پیسہ بھی نہیں لیا, ان کے احساس پروگرام ہم چلا رہے ہیں. ان کا احساس لنگر خانہ ہے, جتنے لنگر خانے اس میں کروڑ خرچ آ رہا ہے, لیکن انہوں نے ہم سے آج تک پیسہ بھی نہیں, ہم نے مانگا بھی نہیں. میں نے کہا ہم آپ سے مانگے کیوں, ہمارے پاس تاجر لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں, جو خیرات دیتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں. تو خدا را تاجروں کا گلا گھونٹ دیں گے تو پھر بچے گا کون, پھر کہاں سے رکھیں گے. تو بس سوچنا پڑے گا کہ تاجروں کو تجارت کرنے دو, دکانداروں کو دکانداری کرنے دو, بسوں کو, ٹرکوں کو, سب کو چلنے دو. اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ ہمیں مدد کرے گا. اور یہ ملک کو انہی لوگوں نے چلایا آج تک, کوئی حکومتوں نے نہیں چلایا. عمران خان صاحب کو بڑی دیر میں سمجھ میں آیا کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے, اب جو بیانات دے رہے ہیں یہ حکومت میں آتے ہی نہیں یہ کام کر دینا چاہیے تھا. یہ جو جاب اپارچونیٹیز کا مسئلہ ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں بے روزگاری, یہ پچھلے 2-3 سال سے ویسے ہی بڑھتی چلی بہت بڑھ چکی ہے, بڑھ چکی ہے. مثلا اس کورونا سے پہلے ہی برا حال تھا ملک کا. اچھا اس کے بعد سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں درزی کی یا جو جن کا سیزن ہے ابھی ہے, تو جو ہنرمند لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ڈیز. لیکن ہم اس وقت سر دنیا کی اگر ہم بات کریں, اس وقت جیسے یہ جو کورونا نے اس پوری دنیا کی اکانومی کو جو ہے وہ افیکٹ کیا ہے. اس وقت آپ آئل پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پہنچ چکے ہیں. اس وقت آپ کیونکہ باہر بھی لاک ڈاؤن ہے تو ہماری پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی اگر کھل بھی جائے گا تو بھی ایکسپورٹ اس وقت بہت مشکل کے اندر ہے. تو ایک چیلنج جو ہے بہت زبردست درپیش ہے. ہمارا ملک 22 کروڑ عوام کا ہے, انشاءاللہ ہم اپنے ملک میں بھی بنا کر ملک والوں کو بھی چیزیں بیچیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. ٹھیک ہے ہماری آمدنی کم ہو جائے گی, لیکن ہم چلنے تو دیں, ریاست چلنے تو دیں, ریاست سوچے تو صحیح. ریاست کاروباری لوگوں سے ملاقات ہی نہیں کرتی, اور ملاقات کیا کرے گی, جو کاروباری ذرا بات کرے اس کی دکان کو اس کو سیل کر دیتے, دکان سیل کر دیتے ہیں, فیکٹری سیل کر دیتے ہیں. تو یار کیسے کام چلے گا یار, جن لوگوں کے ٹیکس پر آپ کو تنخواہ ملتی ہے آپ ان کو سیل کر رہے ہو. ٹھیک, اور ہمارا جو ٹیکس کا پیسہ یا ہمارے نام پر جو پیسہ حکومت جو ہے وہ قرضوں کی صورت میں لیتی رہی ہے, اس میں بھی آپ کے پاس ابھی یہ ایک ٹائم ہے کہ جن تاجروں کی آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, انہی تاجروں نے, انہی فلنتھراپسٹ نے بڑے بڑے ہاسپٹلز بنائے, اسکولز بنائے, وہ چلا رہے تھے. اب یہ حکومت کا کام ہے کہ اب تھوڑا سا اپنی ترجیحات کو بدلیں. اگر آپ کو اس کورونا وائرس کی وجہ سے ریلیکسیشن ملا ہے اور آپ کو وہ قرضے نہیں دینے ابھی آنے والے 1 سال تک جو کہ آپ ریگولر انداز میں دیتے تھے, تو وہ پیسہ آپ کا ڈیفنس کا بھی بہت سا پیسہ, آپ کا اور بہت سا پیسہ ترقیاتی کام کا, وہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو کہ ہم نے خود عمران خان صاحب سے بہت زیادہ لفظ سنا تھا, اس پہ لگائیں. یعنی سب سے پہلے ہیلتھ پہ لگائیں اس وقت, اور پھر ایجوکیشن پہ لگائیں. تو اس میں عمران صاحب آپ اپنے ادارے کے لیے سیلانی ویلفیئر کے لیے, کیونکہ آپ نے بھی 1 ارب سے زائد راشن ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اب آگے آپ کا کیا ٹارگیٹ ہے, کتنا راشن جو ہے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کے لیے حکومت اور عوام سے آپ کو کیا مدد درکار ہے, کیونکہ پرائم منسٹر بھی عوام سے مدد درکار کر رہے ہیں. مجھے تو لوگ ڈرا رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ اب چندہ تمہیں کون دے گا, چندہ کون دے گا بھائی, جب لوگوں کی حالت, ہمیں یقین ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے نا جی, تو لوگ زکوٰۃ تو نکالیں گے, لیکن مجھے یہ ڈرا دیا ہے لوگوں نے کہ اب تمہیں چندہ, ہم نے نیت کی تھی کہ ہم رمضان میں 1 ارب روپے کا کام کریں گے جب ہم 1.25 ارب سے اوپر کر چکے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ہو جائے گا. لیکن مطلب کہنے کا ظاہر ہے جب میرے جیب میں کچھ ہوگا نہیں تو میں کیسے دوں گا. یہی تو لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے تھے, اب یہی بالکل ان کا گلا گھونٹ دیا جائے گا, سمجھے, ان کی فیکٹریوں پر مطلب سیل کر دی جائے گی, ان کی دکانیں سیل کر دی جائیں گی, انہیں ڈرایا جائے گا, دھمکایا جائے گا. یہ معاشرے کے سب سے بڑے ڈاکو یہی ہیں, سب سے بڑے چور یہی ہیں, جن کے ٹیکس پر آج تک ہم چلتے رہے. سب سے بڑے برے یہ ہو گئے. لاک ڈاؤن میں تم نے ذرا سی بھی کچھ کیا, سیل سیل سیل, اب کیا کریں. اور ڈبل سواری پہ پابندی لگا دی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک غریب کی سواری, اور اس میں آپ نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بند ہے, خواتین ساتھ ہیں, اور آپ جو ہیں وہ پولیس والوں کو تھوڑا سا رحم کرنا چاہیے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ پنچر کر رہے, آپ ہوا نکال رہے ہیں ٹائر کی, کوئی خاتون ساتھ ہے, پنچر بھی بند ہے, لوگ 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے پیدل چل کے اپنے گھروں میں پہنچیں. تھوڑا احساس کی ضرورت تھی اس وقت. یہ لوگوں کو بھی خیر احساس نہیں ہے اگر آپ کو پابندی کر دی گئی ہے, لیکن جو لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں ڈبل سواری پابندی جو ہے ہٹنی چاہیے؟ ویسے وزیر اعلیٰ نے تھوڑا سافٹ تو کر دیا ہے اس کو. بہت میں مشکور ہوں حضرت کا, جناب مراد علی شاہ صاحب کا, کہ انہوں نے سافٹ کر دیا.
لیکن پولیس والوں کو تو موقع چاہیے، ذرا موقع دے دو تو وہ انگلی دے تو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. جی اور جو انہوں نے کیا ہے بہت بہت مبارک رات ہے، اور ہم چاہیں گے کہ دعا کی جانب بڑھیں، اور پورا پاکستان اور پوری دنیا میں جہاں جہاں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب ہماری اس دعا میں شامل ہوں. اللہ رب العزت کے سامنے جو اس کائنات کا مالک ہے، اس نے یہ دنیا بڑی بیلنس کر کے بنائی اور بڑی زبردست انداز میں بنائی، لیکن ہم نے خود جو ہے اس بیلنس کو خراب کیا. جو کلائمیٹ چینج پہ بہت عرصے سے باتیں ہو رہی تھیں، تو ہم نے جو ہے اس دنیا کا بیلنس بھی ٹھیک کرنا ہے. مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا الہ العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العرش العظیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اے مالک، اے بادشاہ، اے کریم، اے مہربان، اے رحمان، اے عزتوں والے، اے رحمتوں والے، اے نعمتوں والے، اے احسان والے، اے بارش کے قطروں سے زیادہ اپنے بندوں کو نعمت عطا کرنے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بچھڑوں کو ملانے والے، بھوکھوں کو سیر اور پیاسوں کو سیراب کرنے والے پروردگار، تیرے کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا اور دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا. جس نبی کا امتی بننے کی تمنا خود نبیوں نے کی ہے مولا، تو نے ہمیں اس کا امتی بنا دیا. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تیرے پیارے حبیب تجھ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت اتار اور ہمیں رمضان سے ملا دے. مولا ہم پر ایک ایسی قیامت آئی ہے کہ ہمارا رجب بھی متاثر ہوا، ہمارا پورا شعبان بھی متاثر ہو چکا. ہم تیرے کرم سے رمضان میں پہنچ چکے ہیں. رمضان رحمت کا عشرہ رواں دواں ہے. آج رحمت کا پہلا دن گزرا ہے، دوسری رات آ گئی ہے. اے رحمت والے، اے کرم والے، اے احسان والے، اے فضل والے، تجھے رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ، واسطہ، وسیلہ، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا صدقہ، غوث و خواجہ و داتا کا صدقہ. مولا جو قیامت ہم پر آئی ہے اسے اپنی رحمت سے ٹال دے مولا، ٹال دے. ہم بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں. آج بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ماں باپ راتوں کو بچوں کو پانی پلا کے سلا دیتے ہیں اس امید پر کہ صبح کچھ ہو جائے گا. الہ العالمین، نہ رات اچھی گزر رہی ہے نہ دن اچھا گزر رہا ہے. باپ سارا دن پریشان، ماں سارا دن پریشان، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. پروردگار بڑی قیامت ہے، بڑی قیامت ہے، بڑی قیامت ہے. اے اللہ ایسا وقت اس امت نے شاید کبھی اس طرح نہ دیکھا ہوگا جیسا آج ہمارا حال ہے. بس تو ہم پر رحم کر دے. مانا کہ جو کچھ بھی ہے اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت. سچ ہے کہ برائی کا انجام برا ہے. پروردگار ہم نے تیری نافرمانی کی ہے اس لیے ہم یہ بھگت رہے ہیں، لیکن مالک تو ہمیں معاف کر دے. تو قرآن پاک میں یہ اعلان کر چکا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ. اے میرے بندو، تم پر جو مصیبت آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے. مولا اس کا اعتراف ہے، ایک بار نہیں کروڑ بار اعتراف ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر جو ہے بہت ساری بلائیں لے لی ہیں، لیکن تو کرم کرنے والا ہے، تو فضل کرنے والا ہے. بس ہم اپنے گناہوں کی تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. تو ہم پر رحمت فرما دے. پورے عالم میں جتنے ہمارے پیارے نبی کے ماننے والے
کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان کی اس بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، اور اے اللہ ہم سب کو بھی کورونا وائرس سے اور ہر وبائی بیماری سے ہمیں بچا لے، ہمارے اہل و عیال کو بچا لے، ہمارے شہر والوں کو بچا لے، ہمارے ملک والوں کو بچا لے، ہمارے پیارے آقا کے سارے ماننے والے جو مشرق مغرب شمال جنوب میں جہاں کہیں بھی ہیں مولا، سب کو اپنی رحمت سے کورونا وائرس اور ہر وبائی بیماری سے اور ہر جان لیوا بیماری سے بچا لے، سب کو اپنے خزانوں سے رزق بھی عطا فرما دے، اور برے دن اور بری گھڑی اور برے وقت اور برے دوست اور برے ہمسایوں سے محفوظ فرما، بس فقر سے، ذلت سے، قلت سے، ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ پروردگار عالم اپنی رحمت کاملہ سے ہمارا وطن صبح قیامت تک سلامتی کے ساتھ آراستہ و زیباستہ رہے، اس ملک کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، ہمارے ملک میں کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے، ایسا کرم ہو جائے، کوئی بچہ بغیر تعلیم نہ رہے، ایسا کرم ہو جائے، کوئی بغیر چھت نہ رہو، ایسا کرم ہو جائے، بس اس وطن کو خوشحالی عطا فرما اور ہم مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے۔ ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے، ہم سے زحمت کو بھگا دے، رحمت کی ضد ہے زحمت، اے اللہ زحمت کو بھگا دے اور ہم پر رحم کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، احسان کر دے، بگڑی بنا دے، جھولی بھر دے، مشکلیں حل کر دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔